بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم. ناظرین اکرام، آج اس موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور دعا. دعا کا کنسپٹ اور اس کا وجود ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس مذہب کی قید نہیں. وہ لوگ جو کسی مذہب میں نہیں بلکہ ایک طرح پایا جاتا مذہب بھی اگر ہیں تو وہ دعا کا عقیدہ رکھتے ہیں. دعا کا مطلب صرف مخصوص اور لکھے ہوئے اور نپے تلے جملوں کی تکرار کا نام نہیں ہے. دل کی ایک آواز ہے، حاجتوں کو الفاظ کی شکل اور صورت میں پیش کرنے کو دعا کہتے ہیں. وہ جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا رب اور مالک ہے، جو فطرت و مزاج کا خالق ہے، اس نے آخری آسمانی وحیانی اور الہی کتاب میں بشریت کے نام ایک پیغام دیا اور ان کے درد دل کو سننے کا ایک باب ہوا کیا. وہ یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تو ہم سے مانگو، تو ہم سے دعا کرو، ہم اس کا جواب دیں گے، ہم اسے برآمدہ کریں گے، ہم تمہاری حاجتوں کو پورا کریں گے. دعا انسان کا ایک بہت بڑا وسیلہ حیات ہے اور ذریعہ حیات ہے اور ذریعہ نجات ہے. بظاہر جب اپنوں کے، چاہنے والوں کے، عزیز و اقارب کے، دوست اور احباب کے دروازوں پر جب دق الباب کرتے اور ہر دروازے سے منفی جواب ملتا ہے اور ہر دروازہ ہمارے دستک پر بند دکھائی دیتا ہے، تو وہ رب قدیر، وہ کائنات کا مالک کی آواز کرتا ہے کہ آؤ ہمارے در پر آؤ، ہم سے گفتگو کرو، ہم سے مانگو، ہم سے سوال کرو، ہم تمہاری باتوں کا جواب دیں. کتنا حسین اور پاکیزہ جملہ ہے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ میرے اللہ، اگر تیرا حکم نہ ہوتا، یہی آیت ادعونی استجب لکم، تم سے مانگو، ہم تمہاری باتوں کو سنیں گے، تمہارے دعا کو شرف استجابت تک پہنچائیں گے. تو پروردگار میں تجھ سے دعا نہ کرتا اس لیے کہ میں کون ہوتا ہوں جو تجھے مشورہ دوں. قربان جاؤں اس کلام پاک پر. در حقیقت حاجت، آرزو، تمنا جسے ہم ان لفظوں سے یاد کرتے ہیں، وہ پیش پروردگار ایک طرح کی اپنی بات کو کہنا. اور امام نے کتنا پاکیزہ اور کتنا حسین جملہ استعمال کیا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا. یعنی میرے معبود، تو مجھے اولاد دے دے، مجھے پوزیشن آ جائے، میرے پرموشن ہو جائے، مجھے ترقی مل جائے، نوکری مل جائے، اور بہت سارے ہزار حاجات جو ہوتی ہیں. امام نے تشبیہ کیسے دی ہے کہ پروردگار تو نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا. اور یہ چیزوں کو مانگنا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ میری پوزیشن، میری پرموشن، میری نوکری، اس لیے کہ دینا ہوتا تو خود ہی دے دیتا. لیکن چونکہ پروردگار نے کہا ہے کہ تم سے مانگو. ایک باپ کو اچھا لگتا ہے جب اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی اولاد، اس کے پوتے نواسے اس سے کچھ کہتے، اسے مانگتے ہیں. یوں تو تھیلیوں بھرا اور ہاتھوں بھرا گھر کا ذمہ دار باپ اور بھائی یا جو بھی بزرگ گھر و خاندان ہوتا ہے، وہ آتا ہے گھر سے ضروریات کی چیزوں کو لے کر. لیکن جب گھر میں موجود بچے، وہ کسی بھی رشتے میں ہوں، وہ اپنے بیٹی و بیٹے ہوں یا نواسی اور پوتے ہوں، تو اس ذمہ دار خانہ کو اچھا سا لگتا ہے کہ ہم سے مانگا ہے. بلا تشبیہ پروردگار تو خوش اس بات پر ہوتا ہے. بہرحال کہاں گھر کا مالک اور کہاں کائنات کا مالک، کہاں گھر کا پالنے والا اور کہاں رب کائنات. کہ اس نے کہا کہ تم سے مانگو. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کس وقت دعاؤں کا سہارا لیا؟ جب چہار جہاد سے آپ پر تمام طرح کی پابندیاں
لگ گئی تھی حکومت وقت کی جانب سے. نہ آپ سماج اور معاشرے میں کہیں آ جا سکتے ہیں، نہ آپ عمومی ملاقات کر سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی عام آدمی آ سکتا ہے، نہ مسجد کا خطبہ دے سکتے ہیں، نہ نماز جماعت آپ ادا کرا سکتے ہیں. عوامی اور سماجی تمام تر سرگرمیوں سے آپ کو دور کر دیا گیا ہے. 4 جہتیں تھیں اور چاروں جہتوں کو حکومت وقت نے بند کر دیا تھا. لیکن قربان جاؤں اس تدبیر امامت پر جس نے 2 جہتوں کو جو کھلا پایا تھا اسے مکمل استفادہ کیا اور انسانیت کا نام پیغام دیا. 2 جہت رہ گئی تھی، شمال و جنوب، مشرق و مغرب کو حکومت وقت نے باندھ دیا تھا، پہرا لگا دیا تھا، پابندی کر دی تھی، مگر 2 جہت رہ گئی تھی، ایک نیچے کی اور اوپر کی. جو زمین کی جانب جو جہت جاتی تھی اس میں سر سجدے میں رکھ کر کے ایسی عبودیت، ایسی بندگی کی اور ایسے تضرع زاری کے ساتھ اللہ سے رابطہ کیا کہ سید الساجدین و زین العابدین ہو گئے. اور جب ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی جانب، خالق حقیقی اور مالک حقیقی اور رب قدیر کی جانب، تو دعاؤں کا وہ ثمرہ، وہ خزینہ، وہ خزانہ، وہ گنجینہ، وہ دفینہ انسانیت کے لیے دیا، بشریت کے لیے دیا. جو زبور آل محمد ہے، انجیل اہل بیت ہے، صحیفہ سجادیہ ہے اور اخت القرآن ہے. اتنی عظیم کتاب. عام طور سے لوگ دعا کو اتنی اہمیت نہیں دیتے رہے، کیا دعا کہنا اور کیا کرنا. جس گھر میں قرآن ہے اس گھر میں نہج البلاغہ ہے، اور جہاں یہ دونوں کتابیں اس گھر میں صحیفہ سجادیہ پائی جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں پائی جاتی کسی گھر میں تو میں مؤدبانہ التجا کروں گا، اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو قرآن ہونا چاہیے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. اور اگر بندہ اللہ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اسے کیسے جینا ہے، تو صحیفہ سجادیہ اس کے گھر میں ہونی چاہیے. اور امام نے کن کن پہلوؤں کو، اس بات ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر مستقل کئی قسطوں کی ضرورت ہوگی کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، لیکن میں جست و خیز صرف یہاں اور وہاں سے سب چند نمونے یا چند گوہرائے آبدار آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام نے کن کن مواقع پر اور کن کن لمحات اور کس کس انداز سے چیزوں کو پہنچایا. بہت سارے امام کے کلمات اور جملات ہیں جو امام نے ایک فارمولے کے طور پر اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اور سائنس نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر کے اس پر ریسرچ کیا، ترقی کی اور دنیا اور سماج اور بشریت کو ایک تحفہ دیا. امام کے کلمات میں سے ہے کہ وہ ذات جو نور اور ظلمت کے وزن کو جانتی ہے، اندھیروں کے باسی، یہ نور کی چکا چوند میں زندگی گزارنے والے دونوں لوگ، نہ اندھیرے والے کو اس بات کی خبر تھی کہ اندھیرے کا وزن ہوتا ہے، نہ نور کے جھماکے میں رات گزارنے والے لوگ سمجھتے کہ نور کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے. لیکن امام نے یہ کہہ کے بتایا کہ اے نور و ظلمت کے وزن کو جاننے والے، اس کا مطلب نور میں بھی وزن ہے اور اندھیرے میں بھی وزن ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صاحب کردار اور بد کردار دونوں برابر ہو جاتے. خیر، میں عرض کروں کہ امام نے جن جملات کو کہا، جن فقرات کو کہا، سائنس نے اور ترقی یافتہ ممالک نے جب اسے پڑھا اور اس جملے کو دیکھا کہ جب کہا ہے ایک سچے نے کہ نور اور ظلمت کا وزن ہوتا تو کیا کہ ایسا پایا جاتا ہے. جب اسے ریسرچ کیا اور تحقیقاتی دنیا میں اسے لے کے گئے تو ریسرچ یہ کہتی کہ جلے ہوئے بلب اور بجھے ہوئے بلب کا وزن ہوتا ہے. ہاں، جسے ہم کلو گرام کے ذریعے سے تو نہیں توڑ سکتے ہیں، ہر چیز کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک بیلنس ہوتا ہے اور اس بیلنس کے ذریعے سے اسے ناپا اور دیکھا جاتا ہے. تو نور اور ظلمت کے وزن کو جاننے والے جب آپ پڑھیں گے تو اس دعا کو، ان کلمات کو آپ دیکھیں گے تو امام سید سجاد علیہ السلام نے سرحدوں کے محافظ کے لیے دعا کی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے، اپنی اولادوں کے لیے دعا کی. ایک مستقل تمہار ذریعہ، بلکہ میں یہ کہوں کہ میں پھر اس جملے کو دہراؤں گا، جب آپ پر 4 جہات سے پہرا لگا دیا جائے، سنکشن لگا دیا جائے، پابندیاں لگا دی جائیں، آپ پر جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سارے رابطے اگر آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک رابطہ جو سب سے محکم اور مضبوط ہے اسے سید سجاد علیہ السلام نے بتایا، وہ دعا کا ہے. جب کوئی آپ کے دستک پہ اور آپ کے دق الباب پہ جواب نہ دے تو در الہی کو دستک دے، دق الباب کروں، آپ کو جواب دے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم سے مانگو ہم تمہیں دیں گے، عطا کریں گے. درود و سلام ہو اس ذات والا صفات پر جس نے خدا سے مانگنے کا سلیقہ دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.